السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہاتھی کا وزن۔ ہاتھی کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ ہم نے کل جو پڑھا تھا سبق میں کہ ایک بار بادشاہ سلامت بہت بیمار ہوئے تھے، ان کو بالکل امید نہیں تھی بچنے کی، تو پھر انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میری صحت ٹھیک ہو جائے تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو اتنی عقل نہیں آئی۔ اس نے اپنی طرف سے پورے ملک میں اشتہار بھی دیا گیا، لیکن کسی کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ہاتھی کو وہ تول کے دے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے پھر کیا کیا کسی کو عقل آئی یا نہیں۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی سچ میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، جہاں پناہ مجھے تدبیر سوچی ہے، اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ ایک بار کیا ہوا، جب پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک ہاتھی کو تولنے کے لیے کسی کو یہ عقل نہیں آئی، تو کسی ایک کے دماغ میں یہ بات آئی۔ اس نے ہاتھی، یہ تو بہت پریشان ہوا تھا بادشاہ کہ میں نے جو منت مانی تھی کہ آپ مجھے کس طرح اس ہاتھی کا جو وزن ہے وہ مجھے پتہ چلے گا، تو بہت پریشان ہوا۔ ششپنج بولتے ہیں پریشان ہونے کو، ملا بولتے ہیں وہ آدمی جو ناؤ چلاتے ہیں، اور جہاں پناہ تدبیر سوچی ہے، تدبیر سوچنے بولتے ہیں تدبیر سمجھنے کو۔ تو ایک بار ایک ملا کی عقل میں یہ بات آئی کہ جب یہ سنا کہ بادشاہ سلامت نے اس طرح اشتہار میں لکھا ہے، جو مجھے ہاتھی کو وزن کر کے دے گا میں اس کو مالا مال کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک بار جب یہ بات پھیل گئی تو ملا آیا دربار اس کے بادشاہ کے حضور کے دربار میں، تو انہوں نے بولا بادشاہ سلامت کو، اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے اور امید ہے تو میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی کہ کسی نے ذمہ لیا ہے، تو کیا کیا بادشاہ سلامت نے، اس نے وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کا دینے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا گیا، اور آگے وہ دو وزیر اور ملا چلے گئے اور پیچھے درباریوں کے ساتھ بادشاہ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ بات پوری ملک میں پھیل گئی کہ کسی نے اس ہاتھی کو تولنے کا ذمہ لیا ہے، تو تمام تماشائی بولتے ہیں تماشا دیکھنے والوں کو، یہاں پہ ہے تماشا دیکھنے والوں کو، تو لوگ سبھی وہاں روانہ ہوئے دریا کے طرف، ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ ملا بولتے ہیں ناؤ چلانے والے کو یا کشتی چلانے والے کو، ناؤ بولتے ہیں کشتی کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا اس نے، جب بادشاہ نے جب وہاں پہ درباری اور بادشاہ سلامت پہنچ گئے تو ملا نے کیا کیا، ایک ناؤ کو دریا کے کنارے کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا۔ ہاتھی نے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جب اس نے ملا نے کیا کیا، ہاتھی کو اس پہ بٹھایا ناؤ پہ، تو ہاتھی کا جو وزن ہے، بوجھ بولتے ہیں وزن کو، وزن کی وجہ سے جو ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگایا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ تو کیا کیا پھر، جو ملا نے جب ہاتھی کو اس پہ بٹھایا تو ناؤ جو ہے، کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی۔ جہاں تک وہ ڈوبی وہاں ملا نے ایک نشان رکھا ہے، تو آواز دی، حضور اس کا وزن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈوب دیا جائے۔ اب ہاتھی کو
جہاں تک ہاتھی کے وزن کی وجہ سے وہ نشان لگا اب اتنے روپے اس میں بھرنے ہیں، تب جا کے وہ پیسے اور ہاتھی کا وزن برابر ہو جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد کیا کیا، وہاں سے ہاتھی کو نکال کر اس میں پیسے بھرنے کا حکم دیا بادشاہ سلامت نے۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی، جب تک نشان ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا۔ تو بادشاہ نے حکم کیا تو لوگ اس میں پیسے بھرنے لگے کشتی میں، تو آہستہ آہستہ کشتی جو ہے وہ بھی اب ڈوبنے لگی۔ بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ جہاں پہ ہاتھی کے وزن کا نشان رکھا تھا بادشاہ سے ملا نے، وہاں تک جب ناؤ ڈوبنے لگی پانی میں، کس کی وزن سے؟ پیسوں کی وزن سے، روپیوں کی وزن سے۔ تو ملا نے آواز دی، بادشاہ سلامت، اس کا وزن اب برابر ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے۔ بادشاہ تو بہت اس ملا کی تدبیر سے خوش ہوئے۔ تدبیر بولتے ہیں ترکیب کو، جو اس نے ترکیب کی ہے، بادشاہ سلام بہت خوش ہوئے اس چیز سے، اور اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ تو بادشاہ سلام نے کیا کیا، ملا کو اتنا انعام سے نوازا، جتنا وہ اس کے گنجائش تھی، اس سے بھی زیادہ اس کو اس سے انعام سے نوازا گیا۔ دولت مند بولتے ہیں امیر بن گیا، وہ بڑا آدمی بن گیا، وہ کس سے؟ اپنی عقل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کیے۔ تو بادشاہ نے جو منت مانی تھی، جو پیسے سے منت مانی تھی صحت کے لیے، اس نے وہ سارے پیسے یتیموں میں، یتیم بولتے ہیں جن کے والدین یا ایک یا دونوں مر گئے ہو، بیواؤں بولتے ہیں وہ عورتیں جن کا شوہر مر گیا ہو، اور محتاج جو ہے، محتاج بولتے ہیں ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، مسکین بولتے ہیں غریبوں، مفلسوں، ناداروں کو بولتے ہیں مسکین، ٹھیک ہے۔ تو ایک وہ یتیم، بیواوے، محتاج جو ہے، وہ بھی، ان کو بھی بادشاہ سلامت نے اس منت کے بھی پیسے ان میں بانٹ دیے، اور جو ملا ہے، ملا کو بھی اس نے اس انعام سے نوازا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل ٹیکسٹ اور کوسچن کریں گے۔ باقی اللہ حافظ۔